کا شاید آپ کو اندازہ نہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو آنے والے وقت میں ہمارے اقدامات سے ہوگا۔ آپ کے یہاں آنے کے مقصد کو منزل ملے گی، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ میں نے چونکہ میں اکثر لکھ کر بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ترتیب سے کی جائے، کیونکہ اس کی اہمیت میری نظر میں آج بے انتہا ہے۔ چونکہ یہ آغاز ہے، ہم آزاد ہیں اپنی شناخت میں، اپنی سیاست میں، اپنی قانون سازی میں اور اپنی تعمیر و ترقی کے فیصلوں میں۔ We do not afford to take these blessings for granted۔ آزادی کی اس نعمت کی اصل قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے کہ جب کنٹرول لائن کے اس پار بسنے والے ہمارے کشمیری، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے رشتہ دار، ہم ان کی حالت زار کو دیکھتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے ٹیٹوریل اور ایتھنک آئیڈینٹی کو کرش کیا گیا، ان کو محکوم بنا کر ان کی تذلیل کی گئی۔ ہمیں ہمارے دل اس پر افسردہ ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل حالات میں بھی آج ہم آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے ان پر جو ہماری آزادی کا دفاع اپنی خون سے کرتے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے وہ قابض بھارتی افواج محکوم بنانا تو دور کی بات، یہ سوچنا تو دور کی بات، یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں اپنی صنعتی، تجارتی، معاشی ترقی کی پالیسی میکنگ میں۔ پالیسی کی ایگزیکیوشن کے ذریعے ہم اپنی سمت کے تعین کے لیے آج کا اس کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اوورسیز کشمیریز کنونشن ہماری ریاست کا ایک ڈائریکشن شفٹ کا ایک ایکسپریشن ہے، جس کا آغاز آج ہوا، جس کے ذریعے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو، اوورسیز کو اور ان تمام لوگوں کو جو کشمیر میں کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کھل چکا ہے آپ کے لیے۔ کشمیر از ناؤ اوپن فار بزنس۔ اب یہ ہماری ترجیحات میں ہے، اور اس کا پہلا کانکریٹ سٹیپ اوورسیز کشمیریوں کی پراپرٹیز اور ریئل اسٹیٹ کے تحفظ کے لیے اسپیشل کورٹس کا قیام ہے، جس کی میری کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اسپیشل کورٹس فار اوورسیز کشمیری پراپرٹیز الیکٹرانک مینز سے شہادتیں وصول کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور صرف 90 دن کے اندر یہ ہر کیس کا فیصلہ سنانے کے پابند ہوں گے۔ ہمارے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا دوسرا انیشیٹو اوورسیز کمیشن کا قیام اور پہلے اوورسیز کمشنر کا تقرر ہے۔ یہ کمشنر پردیش میں اوورسیز کشمیریوں کے کونسلر ہوں گے اور کشمیر میں ان کے سفیر ہوں گے، اور انہیں ریاست میں انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے، جس سے وہ اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کے حل اور فیسیلیٹیشن کو یقینی بنائیں گے۔ اوورسیز کشمیریز، اوورسیز کمشنر اوورسیز کشمیریوں کو اپنی کمیونٹیز میں سے چنے جائیں گے۔ ہم اپنے اوورسیز بھائیوں کی خدمت میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں میری ٹیم اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن اور نادرا کے تعاون سے مختلف ون ونڈوز آپریشنز کا آغاز کرنے جا رہی ہے، تاکہ اوورسیز کشمیریوں کے معاملات میں ریڈ ٹیپ کو مکمل ختم کیا جا سکے۔ ہمارا پاکستان سے رشتہ لازوال ہے۔ یہ کسی جغرافیے یا قومیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ ایک روح کا رشتہ ہے، جس نے ہمیں آزادی دلوا کر ہمیں ہر مشکل وقت میں پناہ دی، ہمارا ساتھ دیا، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے پہ ہمیشہ ہماری مدد کی۔ پاکستانی قوم ہماری آکسیجن ہے، اور
کل رات کرکٹ میچ میں بھی ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکے، اس کا اندازہ تو آپ کو ہوا ہوگا۔ ہماری دھڑکنیں کبھی جدا نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوں گی۔ پاکستان کی جیت میں ہماری جیت ہے۔ اگر ہمیں پاکستان میں مساویانہ حقوق حاصل ہیں تو پھر ایک ہمارے پاکستانی بھائی کو یہاں پر کاروبار کیوں یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر چیمبر آف کامرس کا میرا بھائی ایک کشمیری جو یہاں پر موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے تو میرا پاکستانی بھائی یہاں پر آ کر کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم پاکستانی سرمایہ داروں کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے ہر وہ بیریئر جو راستے میں تھا اسے اٹھایا ہے اور موجودہ قوانین کا ارسر نو جائزہ بھی لیں گے تاکہ یہاں پر اوورسیز انویسٹر کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اس سلسلے میں مزید قانون سازی بھی کرنا پڑی تو فوری کریں گے۔ کاش وہ دن آئے جب ہمارے کشمیری روزگار کی غرض سے جو پاکستان کے کونے کونے میں پبلک اور پرائیویٹ اداروں پہ ہر پوزیشن پر فائز ہیں، ویسے ہی ہماری ریاست کے کاروبار کو اتنا فروغ ملے اور معیشت اتنی براڈ ہو کہ یہ ٹرینڈ انورڈ ہو۔ اس ریاست میں کسی انویسٹر کو آفر کرنے کے لیے بہت سے یورپی ممالک سے زیادہ پوٹینشل ہے۔ ہمیں اپنے سیٹ آف پوٹینشل کو ری اسٹیبلش کرنا ہے اور تنگ نظر ہونے کے بجائے بزنس مائنڈڈ ہونا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کنزیومر نہیں رہنا چاہتے اور جلد کریٹرز کلب کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ٹورزم کے پوٹینشل کے حوالے سے اکثر بات چیت کی جاتی ہے اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ یہاں پر پوٹینشل ہے، لیکن اس پوٹینشل سے ہمیں فائدہ کب ہوگا؟ کب ہم آرگنائزڈ سسٹینیبل ٹورزم کی جانب بڑھیں گے جس کے لیے ورلڈ کلاس ٹورزم ایکسپیرینس کا انفراسٹرکچر موجود ہو؟ کب تک سب کچھ ان آرگنائزڈ اور ان پلانڈ ہی چلتا رہے گا؟ ٹورزم انڈسٹری کی پلاننگ اور اس میں انویسٹمنٹس کے بغیر ہم کسی کو بھی یہاں نیچرل بیوٹی کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اجڑتا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے خوبصورت گلیشیئرز، بلند و بالا پہاڑ، ہمارے برف پوش پربت، دلکش جنگلات، ببرتے دریا نہ صرف وہ سائٹ آف ساؤنڈز پیش کرتے ہیں بلکہ اسلام آباد سے بڑی مختصر سی چند گھنٹوں کی ڈرائیو پر موجود ہیں، مگر ایڈونچر ایکٹیویٹیز کا ایک وسیع کینوس بھی موجود ہے جو سوئٹزرلینڈ، الاسکا کی طرز کے ریزورٹ کا شان شان ہے۔ قدرت کا ماحول اپنی جگہ موجود ہے، کاروباری اور سیاحتی ماحول ہم نے فراہم کرنا ہے۔ یہ ریاست تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کہلاتی ہے۔ ریاست کشمیر کی تکمیل اور تمام کشمیریوں کی جد و جہد منزل تک ضرور پہنچے گی، لیکن ہمیں اس جد و جہد کو تعمیر و ترقی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔